السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے آغاز میں ہم اپنی نیتوں کو دہرا رہے ہیں، اپنی تمام توجہات کو شامل کرتے ہوئے، اپنے ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے کہ اللہ کے فضل سے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی 10 دن ہمارے اسباق مکمل ہو گئے، تو اب ہمیں مزید ترقی کی طرف آگے بڑھنا ہے جو ظاہراً باطناً نظر آنی چاہیے۔ تو اپنے ارادوں میں اپنی نیتوں کو شامل فرمائیے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا، میرے لیے اسے آسان فرما اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، میری مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حسب سابق ہمارے سبق کی ترتیب میں سب سے پہلے قرآن عظیم، اور اس میں بھی سب سے پہلے تجوید کا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم تلفظ کی ادائیگی سیکھتے ہیں، مخارج کے مقامات کو جانتے ہیں اور پھر مشق کرتے ہیں۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ معوذتین میں نے شروع کروا دی ہیں، دونوں کی کل مشق ہو گئی تھی اور آج ان کا اعادہ ہونا ہے تاکہ وہ مزید مضبوط ہو جائے، اور بقیہ تفسیر کو آج ہم مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ قل اعوذ یا آپ کی آواز آ رہی ہے یا آ رہی ہے؟ کیا یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ دونوں غلط ہیں، نہ تو دونوں حمزہ ہیں نہ دونوں عین ہیں، ایک حمزہ ہے دوسرا عین ہے، لہٰذا دونوں کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور ذال میں نرمی رکھنی ہے، سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی۔ قل اعوذ، قاف کا بھی جائزہ لیجئے کہ 10 دن میں آپ نے قاف کو کتنا ٹھیک کیا ہے، کیا ابھی بھی ہماری نماز میں ہم سے کفر ہو رہا ہے یا پھر ہم ایمان کی طرف لوٹے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا وقب، ومن
شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. غاسی نہیں پڑھنا، غین ہے اور پر پڑھنا ہے. غاسق غاسق اذا وقب. إذا وقب. ومن شر النفاثات. ومن شر شر النفاثات. شر النفاثات. ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد. في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. 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 قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. بربن کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بربن، با اور نون دونوں پہ شد ہے. قل اعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. مالک الناس. مالك الناس. مالک الناس. مالك الناس. مالک الناس. مالك الناس. الہ الناس. إله الناس. الہ الناس. إله الناس. الہ الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. 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 الذي يوسوس، اتنا بولے ذرا آپ. الذي يوسوس. وسوس ایسی آواز کیوں آتی ہے؟ یوس پوری سیٹی کی آواز ادا کریں. یوسوس. يوسوس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. غلط مخرج ہے آپ کا سین کا، آپ اس کی مشق کریں بار بار. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک نظر ترجمے پہ بھی ڈال لیجئے، میں صرف لفظی ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، آپ اور کیجئے تاکہ ذہن نشیں ہو جائے۔ قل، آپ عرض کیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، بربی، رب کی، الفلق، صبح کے، من شر، شر سے، ما خلق، اس کی مخلوق کے، ومن شر، اور شر سے، غاسق، رات کی تاریکی کے، اذا، جب وہ، وقب، چھا جائے، ومن شر، اور شر سے، النفاثات، جو پھونکے مارتی ہیں، فی العقد، گرہوں میں، ومن شر، اور شر سے، حاسد، حاسد کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ قل، آپ عرض کیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، بربی، رب کی، الناس، تمام انسانوں کے، مالک، بادشاہ کی، الناس، تمام انسانوں کے، الہی، معبود کی، الناس، تمام انسانوں کی، من شر، شر سے، الوسواس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، الخناس، بار بار پسپا ہونے والے، الذی، جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری، دلوں میں، الناس، لوگوں کے، من الجنتی، خواہ وہ جنات سے ہو، والناس، اور انسانوں سے۔ جی، ہماری تفسیر کل دم والے الفاظ پہ غالباً مکمل ہوئی تھی۔ کل کے سبق میں ہم نے معوذتین کے تعارف، شان نزول کو پڑھا تھا۔ آج ہم مختصر تفسیر بالحاظ آیات، یعنی ایک ایک آیت کو رکھ کر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا اصلی معنی تو ہے چیرنا، پھاڑنا۔ یہاں اس لفظ سے مراد صبح ہے، جو رات کا سینہ چیر کر نکلتی ہے۔ آیت میں خطاب تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے، مگر حضور کے واسطے سے آپ کے ہر غلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ہر کوئی اللہ سے یہ طلب کرے۔ جس نے رات کی تاریکی کو اجالے میں بدلا، جس سے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اب یہ رات ختم ہی نہ ہوگی۔ ابھی دیکھیں اس وقت جب رات کا منظر ہوتا ہے جو ہمیں کسی بھی رات میں دکھائی دیتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب اس رات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہ سین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی صبح کی اذانیں ہو جائیں تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک خاص انداز کے ساتھ، ایک خاص وقت کی رفتار کے ساتھ وہ اندھیرا ایسے چھٹتا جاتا ہے جیسے آسمان کے اوپر بادل ہوتے ہیں، اور وہ بڑے سلو موشن سے ختم ہوتے 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 غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رات کی یہ گہری تاریکی، جس کو کوئی ختم تو دور کی بات ہے، کم کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کریم اس ساری رات کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اب، یعنی رات کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ رات ختم ہی نہیں ہوگی۔ جس طرح رب اس کو اجالوں میں بدلنے پہ قادر ہے، اے انسان ایسے ہی وہ تیری مایوسیوں کے گھپ اندھیروں کو منزلوں کے اجالے عطا کر دے گا، تو اسے پکار کر دیکھ،
قل اعوذ برب الفلق۔ دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ من شر ما خلق۔ یہاں کسی خاص مخلوق کا نام نہیں لیا، حالانکہ کروڑوں مخلوقات ہیں اللہ کریم کی۔ ما خلق، جو جہاں جہاں جیسا جیسا بھی اس نے پیدا کیا وہ سب اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہ تو ساری مخلوق کو جانتے نہ ان کے شر کو، کہ کون سی مخلوق کس وقت ہمیں کون سا شر پہنچائے گی، ہے علم؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم ناقص، ہمارا علم و معلومات محدود، اس کے باوجود اس پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے زندگی میں کئی مرتبہ تجربات کیے کہ ہم کسی شے کو یا کسی آدمی کو اپنے لیے بہت فائدہ مند اور خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے ہماری ایسی دوستی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر تو ہمارا جینا ہی ناممکن ہے، اس سے زیادہ تو کوئی ہمارا خیر خواہ ہے ہی نہیں، مگر وقت آنے کے ساتھ کسی وقت ایسے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس وقت یہ لگتا ہے کہ اب اس سے زیادہ ہمارا کوئی دشمن ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ ہم اس کو پہچان سکے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اس کا ایک روپ دیکھا تھا، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی ایک جھلک دیکھی، ہم اس پہ فریفتہ ہو گئے، اس کی اصلیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک وقت آیا جب اس نے پلٹا کھایا، ایک نیا روپ سامنے آیا، تو پھر وہ ہمارے دشمنوں سے بڑھ کر اکیلا ہی دشمن بن گیا۔ اسی طرح کوئی اور مخلوق ہو، کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی بھی، ہم بعض اوقات اس کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند سمجھتے ہیں، لیکن آخر کار وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم مخلوق کو الگ الگ سے نہیں جانتے، ان کی فطرت کو نہیں جانتے، ان کی خصوصیات کو نہیں جانتے، ان کے کام کو نہیں جانتے، تو اگر جامع پناہ حاصل کرنی ہے مخلوقات کے شر سے تو پھر یہ کہو من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے غاسق، دوسرا ہے وقب۔ غاسق کہتے ہیں تاریک رات کو، اندھیری رات کو، اور وقب کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو کر ایک ہو جانا، اور وہ چیز دوسری چیز کے رگ و پے میں سما جائے اس طرح کہ پھر اس کو اس سے نکالا نہ جا سکے۔ آپ پانی لیتے ہیں، پانی کے اندر ایک کلر ڈالتے ہیں، اب اس کو نکالیں؟ نہیں نکال سکتے۔ دوسرے پانی میں اور کلر ڈالیں، تیسرے میں ڈالیں، کسی کو نکالیں، نہیں نکل سکتا، اگرچہ وہ سارے کلر مختلف ہیں لیکن کسی کو بھی آپ اس سے اب نکال نہیں سکتے۔ تو وقب کسی چیز کا کسی چیز میں یوں داخل ہونا کہ وہ ایک ہو جائے، اس کے انگ انگ میں سما جائے، اس کو وقب کہتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، سما جائے، ایک ہو جائے، رات اور اندھیرا دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ لا کر رات کی جو تاریکی ہے اس کی شدت بیان ہو رہی ہے، مطلب رات تو مغرب کے بعد بھی ہو جاتی ہے، اس وقت اتنا اندھیرا ہوتا ہے؟ تھوڑا اور آگے چلیں، اندھیرا ہوگا، زیادہ ہو جائے گا لیکن اتنا نہیں، پھر آگے چلیں 11-12 بجے رات کے وقت، اب جو اندھیرا ہے وہ کتنا سخت، کتنا شدید اندھیرا ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے اور اس کی تاب بھی نہیں لا سکتے۔ یہ تو آج روشنیوں کی بھرمار ہوتی ہے نا ہمارے ہر طرف ماحول میں، اس لیے ہمیں اتنی رات محسوس نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں روشنی نہیں ہوتی یا پھر جب لائٹ یکدم آف ہو جاتی ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کس وقت رات کا کتنا اندھیرا ہوتا ہے، کہ یہ منظر کتنا دہشت ناک ہوتا ہے۔ چور، ڈاکو، جنات،
حشرات الارض، جنگلوں کے جانور، سب رات کی اس تاریکی میں بے خوف ہو کر انسان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا ان سے بھی تمہیں کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ النفاثات، پھونکے مارنے والیاں، فی العقد، گرہوں میں۔ یہ نفاثات نفاسہ کی جمع ہے۔ نفاسہ کیا ہوتا ہے؟ نفاسہ کا معنی ہوتا ہے وہ معمولی سی تھوک جو زور سے پھونک مارتے ہوئے باریک ذروں کی صورت میں آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب آپ ہونٹوں پہ تھوڑا سا زور ڈال کے پھونک مارتے ہیں نا، اور تھوڑا سا زور لگاتے ہیں، تو آپ کے ہونٹوں کے اندر سے تھوک کے باریک باریک سے ذرے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفاسہ۔ نفاسہ تو ایک پھونک مارنے والی ہوگی، نفس یعنی نون فیسا، اس کو وہ تھوک کہا جاتا ہے وہ جو باریک ذروں کی صورت میں نکلتی ہے۔ جی، اس کی تفصیل ہم نے اس کے شان نزول میں پیچھے پڑھی ہے کہ وہ جو لبید بن عاصم کی بیٹیاں جو جادو کرتی تھی وہ کیا کرتی تھی، اور اکثر خواتین جو اس دور میں جادو کرتی تھی وہ سب اسی طرح کرتی تھی، یعنی اسی طرح سے وہ اس باریک جو تھوک کے ذرے ہیں ان کے ساتھ وہ تھو تھو کر کے پھونکیں لگاتی تھیں اور پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دیتی تھی، یعنی گرہ لگا دیتی تھی۔ اس میں لفظ جو النفاثات لایا گیا ہے یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے، تو مذکر کا کیوں نہیں لایا گیا؟ اس لیے کہ اس دور میں زیادہ تر جادو کرنے والی عورتیں ہی ہوتی تھیں۔ فی العقد، عقد عقدہ کی جمع ہے۔ عقدہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، بعض اوقات کوئی بڑا مشکل کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقدہ پتہ نہیں کون کھولے گا، پتہ نہیں کس سے کھلے گا، یا کوئی نہیں کھول سکے گا، تو یہ سخت گرہ کو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا، اس کے ساتھ ہی کہ وہ جب پھونکے مارتی تھی اور ساتھ ہی گریں لگاتی دانت کے اندر یا دھاگے میں اور ان کو کس کر ٹائٹ کر کے باندھ دیتی، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کسی کی خوشحالی، عزت، مال و دولت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ سب اس شخص سے ختم ہو کر مجھے ملنا چاہیے۔ جملے پہ غور کیا آپ نے؟ یہ سب اس کو کیوں دے دیا اللہ نے؟ اور ایسے میں بہت سی ان پڑھ خواتین کو ایسے ایسے کلمات بولتے سنا ہے، اس قدر کے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اتنا شدید کفر ہوتا ہے، جیسے خواتین ایسے جملے کسی کے حسد میں جل کے کہہ دیتی ہیں۔ تو شریعت کے نزدیک بھی حسد کا جو جذبہ ہے انتہائی کمینگی کا جذبہ ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، جیسا کہ معاشرے کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اور حسد ہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پہ دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ حابیل اور قابیل میں جو پہلا جھگڑا ہوا وہ یہی حسد تھا نا، کہ حابیل کی جو بہن تھی، یعنی اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی، اس وقت کی شریعت کے مطابق اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ اب جو بہن پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ، روایات کے مطابق وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔
اب اس کو اس بات کا حسد تھا کہ اس کو جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو حابیل لے جائے گا، اور اس کے مقدر پہ، اس کی تقسیم پہ جو اس کو حسد ہوا تو انتہا کہاں ہوئی؟ اس نے حابیل کو قتل کر دیا کہ یہ جو میری بہن کے ساتھ شادی کرے گا تو میں اس کو نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ اس وقت کی شریعت یہ تھی کہ قابیل کروڑ بار بھی یہ چاہتا تو وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے وہ محرم تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ آگ جلا تو گیلی لکڑی کو بھی جاتی ہے لیکن اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، اور جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے آپ 2-4 کٹھی لکڑیاں رکھیں، آگ لگائیں، ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھاتی ہے، یعنی اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کیوں؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے؟ یہ چچا تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے لے کے 40 سال گزرنے تک ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ادا سے، ایک ایک جہت سے جانتے تھے کہ وہ کیسے ہیں، اور اپنے لوگوں میں بیٹھ کر وہ کہتے بھی تھے، برملا کہتے تھے کہ حضور سچے ہیں، محمد سچے ہیں، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا کہ ہم سردار ہیں، ہم نے جب ایک اپنے بھتیجے کا، نوجوان کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری عزتیں، ہمارے روب اور ہماری سرداریاں کدھر جائیں گی؟ اس حسد کی وجہ سے کہ ہم جو ہیں وہ جب ان کا کلمہ پڑھیں گے تو ہم ان کے غلاموں میں آ جائیں گے تو ہماری سرداریاں کدھر جائیں گی؟ اس حسد نے ان کو ساری زندگی دین سے دور رکھا اور حضور کے قدموں سے وابستگی نہیں دلائی۔ جی اب آگے والی صورت، قل اعوذ برب الناس۔ پہلی صورت میں ان شر انگیزیوں سے پناہ طلب کی گئی جو انسان کے ظاہر کو اور جسم کو متاثر کرتی ہیں۔ ایسے ہی ہوا ہے نا، ہم نے رات کی تاریکی سے، جادو کرنے والوں سے، شریر مخلوق سے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیسا نقصان پہنچا سکتی تھیں؟ ہمارے جسم کو، ہمارے بدن کو، ہمارے ظاہر کو۔ تو ہم نے اس کے مطابق اللہ کریم سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا تعارف صبح کے رب سے کروایا، جبکہ اس صورت میں انسان کو درپیش خطرات کا تعلق ایمان سے ہے، اعتقاد سے ہے، دین سے ہے اور روحانیت سے ہے۔ اس لیے یہاں رب العالمین کا تفصیلی تعارف کروایا گیا، مرحلہ وار، ترتیب وار۔ توجہ کرتے جائیے کہ سب سے پہلے عام آدمی کی نظر، زندگی کا جو سارا مطمع نظر ہوتا ہے نا اس کا، اور اس کی زندگی جن چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، ایک عام بندہ، دنیا دار بندہ جو ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کھانا پینا، کمانا، پہننا اور اڑا دینا۔ اس کی روزمرہ کی ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو جائیں، اولاد مل جائے، رہنے کو اچھا مکان مل جائے، اور پھر یہ سب کچھ بڑا اچھا اور فراوانی سے وافر مل جائے، تو اب اس شخص کی کسی اور چیز کی طرف نظر ہی نہیں اٹھتی۔ اسی کو وہ زندگی سمجھتا ہے، اسی کو وہ منزل سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا بندہ آپ کو نہ کبھی عبادت کرتا نظر آتا ہے، نہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نظر آتا ہے، نہ وہ حقوق العباد ٹھیک طرح پورے کرتا ہے، اور نہ حقوق اللہ۔ تو انہی چیزوں سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو رب الناس سے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن انسانوں کے درجات تو اس سے بہت آگے بھی ہوتے ہیں نا، یہاں تک کہ بعض لوگ عدل و انصاف کی بالادستی کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں ہر طرف عدل و انصاف نظر آنا چاہیے۔ بعض لوگ
جو ظلم و ستم کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور ساری زندگی اسی پوائنٹ پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور وہ اسی کے متعلق ایفرٹس کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ اسی میں گم رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنا تعارف مالک الناس کہہ کے کروایا۔ کیوں؟ کہ تمہارا رب ہی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، فرما روا بھی ہے، ہر جگہ اور ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے، لہٰذا اسی کی پناہ میں تم آ جاؤ گے تو یہ جو سب چیزیں تمہارے نزدیک ترجیح رکھتی ہیں یہ تم تب کر سکو گے۔ تیسرا درجہ لوگوں کا ان دونوں درجوں سے اعلیٰ ہے اور ان لوگوں کو اللہ نے اپنا تعارف الہ الناس کہہ کر کروایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا رب ہے۔ بھوک ہو، پیاس ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، محرومی ہو، آزمائشیں ہوں، سب کچھ برداشت کر کے بھی ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ یہ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ سب کچھ زندگی میں درپیش ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے رب سے پیار کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا معبود برحق ہے، انہیں پالتا ہے، ان کو اس نے پیدا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 درجات ہم نے انسان کے دیکھے۔ اب چوتھے درجے کے لوگ ہیں جن کو کہا گیا من شر الوسواس الخناس۔ جب انسان اپنے رب کی تینوں صفات عالیہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اسی کے حضور فریاد کرتا رہتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا۔ وہ یہی پکارتا ہے کہ ملکوت السماوات والارض کے حقیقی بادشاہ، تیرا یہ بندہ بہت نحیف، بہت ناتواں ہے، اس کو شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے بچا لے، اپنے اس بندے کو منزل مقصود عطا کر دے۔ پھر اللہ کریم اس بندے کو جب قبول فرماتا ہے تو اس کا مقام قابل دید ہو جاتا ہے۔ اب شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر اسے کوئی رسپانس ملتا، کوئی اسے فائدہ ہوتا، مگر وہاں کیا ہوا؟ وہاں تو الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ وہ بڑا بزرگ بن کے، بڑا بہروپیہ بن کے، ایک بزرگی کا لبادہ اوڑھ کے حضرت ہاجرہ کے دروازے پہ آتا ہے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم عرصہ دراز کے بعد آ کر حضرت ہاجرہ کو بتا کر کہ مجھے ایک دوست کے گھر اس کو لے کر جانا ہے، اپنے بیٹے کو اس کو تیار کروا دیں، اور وہ تیار کر دیتی ہیں۔ حضرت اسماعیل کو لے کے جب گھر سے نکلتے ہیں، اب شیطان کو آگ لگتی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ فوراً ایک بزرگ اور ناصح کی صورت میں حضرت ہاجرہ کے دروازے پہ آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کو ان کے باپ ایک تقریب میں لے گئے ہیں اپنے دوست کے ہاں۔ کہا کون سا دوست، کون سی تقریب؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا کہ اس کے رب نے اسے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، تو تمہیں خبر ہی نہیں، اور تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو تم سے لے کے چلا گیا ذبح کرنے کے لیے۔ کہا اچھا، ان کے رب نے یہ کہا ہے اسماعیل کو ذبح کر دو، تو ایک اسماعیل، ایسے میں تو میں ہزاروں اسماعیل بھی رب کو دے سکتی ہوں۔ اب جب شیطان کو وہاں سے اپنے منہ کی کھانی پڑی، تو میں نے کہا نا کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا۔ یہ ہم نے تعوذ کی تشریح میں بھی پڑھا تھا
کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا وہ حملہ کرتا جاتا ہے۔ تو جب یہاں سے اسے منہ کی کھانی پڑی تو پھر وہ بھاگا جدھر باپ بیٹا جا رہے تھے، اور وہاں جا کے ایک بار حضرت ابراہیم کے دل میں ڈالا وسوسہ، کیا کہ ایک بیٹا اتنی منتوں مرادوں کے بعد جو ملا اور اتنی مشقتوں کے ساتھ جس کی ماں نے بیابانوں اور جنگلوں میں رہ کے پالا، تو آج تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کرنے جا رہے ہو۔ اور جب وہ اس خیال کو جھٹکتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے اور 3 دن سے میرا رب مجھے فرما رہا ہے، تو پھر وہ بھاگتا ہے حضرت اسماعیل کی طرف، اور وہاں جا کر وہ اس جو ابھی بچپن کی حد کو پار کرنے جا رہے تھے، مطلب اس سے اوپر کی طرف جا رہے تھے، 10-12 سال کی عمر تھی ابھی، تو قربان جائیں اس وقت وہ جو اس عمر میں تھے وہ بھی اللہ کے ان بندوں کی فہرست میں شامل تھے، لہٰذا وہاں بھی شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، اور وہ وہاں سے بھی ناکام خائب و خاسر ہو کے واپس لوٹتا ہے کہ حضرت اسماعیل بھی اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ہاں سر تسلیم خم کرنے کو مکمل طور پہ اپنی رضامندی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ان تینوں مقامات سے اوپر چوتھے مقام کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ جی، تو الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ یہ وسوسہ کیا ہے اور یہ کون ڈالتا ہے۔ وسوسہ دل میں بات یا خیال کے پیدا ہونے کو کہتے ہیں، یعنی حدیث نفس کو، اور وسواس دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والے کو کہتے ہیں۔ وسوسہ طرح طرح کے خیالات کا آنا، اور وسواس خیالات ڈالنے والا۔ خناس یہ کون ہے؟ جو بار بار حملہ کرتا ہے اور پھر دبک جاتا ہے، پھر وہ کھسک جاتا ہے، پیچھے کو پلٹ جاتا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد شیطان ہے۔ یہ جب پہلی مرتبہ کسی کو بڑی برائی پہ اکساتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے، ڈرتا ہے، اور ایسے برے خیال کو جھٹک دیتا ہے، تو شیطان یکدم مشتعل نہیں ہو جاتا۔ ہم تو ہدایت پھیلانے میں بھی اتنی پلاننگ نہیں کرتے جتنی وہ شر پھیلانے میں کرتا ہے۔ ہماری کوئی ایک بار بات نہیں مانتا تو ہم اپنی اس میں انسلٹ فیل کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے کہنے پہ دین کی طرف نہیں آتا تو ہم اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں، نہیں تو نہ صحیح۔ اور ایک شیطان ہے جو جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے یہ مردود ہوا، تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک کے لیے اس کو چھوٹ ہے، اور یہ کبھی گھبرایا نہیں، کبھی یہ تنگ نہیں پڑتا۔ جو اس نے اپنا مشن اختیار کر رکھا ہے اور جو برائیوں کو پھیلانے کے لیے اس نے عزم کر رکھا ہے، وہ ہر لمحے اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ انسان یکدم کسی بہت برے خیال اور بہت برے گناہ کی طرف جب شیطان اندر سے اس کو ابھارتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے، اور یکدم اللہ سے ڈر کے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ تو شیطان بھی اس کیفیت کو سمجھ کے جم کے نہیں بیٹھ جاتا اس کے ساتھ، وہ حالات کی نزاکت کو دیکھ کے اصرار نہیں کرتا بلکہ کھسک جاتا ہے وہاں سے۔ جیسے بر وقت مخبری ہو جائے، یا بر وقت کوئی چوری کرنے چور آئے
اور گھر والے کی آنکھ کھلنے کا خدشہ ہو، یا وہ دیکھے کہ کوئی بندہ سویا ہوا کروٹ بدل رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ ابھی وہ اٹھ جائے، اس آنکھ کھول کے دیکھ لے، تو وہ فوراً کہیں نہ کہیں پیچھے ہو کے دبک کے چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ اب وہ نئے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اب میں نے دوبارہ کب حملہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح شیطان کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی نشانہ درست نہیں لگا، کچھ وقت بعد وہ پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، ہر بار طریقہ بدلتا رہتا ہے، مگر وہ تھکتا نہیں ہے، بس وقتی طور پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے زیرک اور بڑے بڑے دانش مندوں کو گرا لیتا ہے۔ خناس اور وسواس کہہ کر اس کی دونوں چالیں بتا دیں کہ اگر اپنے رب کی پناہ نہ لی تو پھر یہی حال ہوگا، یعنی کسی بھی وقت تمہیں شیطان بری طرح سے اٹھا کے پٹک دے گا اور تم کسی طرف بھی آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہو گے، اس لیے کہ وہ خفیہ طور پہ القاء کرتا رہے گا، اندر ہی کسی چیز کا اٹھنا، اندر سے بیدار ہونا اور اس کا تحریک بن جانا، اس پہ عمل شروع ہو جانا، وہ کوئی باہر سے آ کے نہیں آپ کو کہتا، جب اندر سے کوئی چیز اٹھتی ہے تو وہ شیطان جو ہے وہ ڈالتا ہے، جب وہ وسوسہ یا وہ القاء کرتا ہے یا وسواس ہوتا ہے تو اس کو القاء کرنا بھی کہتے ہیں۔ اور القاء یا الہام یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ الہام کہنے میں اس لیے آسانی ہوگی کہ الہام کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جب کوئی بندہ انہونی بات کر دے یا ایسی بات کر دے جو قابل یقین نہ ہو تو دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے ہاں ہاں تمہیں تو الہام ہو گیا نا جو تم یہ بات کر رہی ہو۔ تو یاد رکھیے کہ جو الہام ہوتے ہیں ان کا وجود ہوتا ہے اور ان کے اوپر انسان عمل بھی کرتا ہے، تو یہ الہام دو طرح کے ہوتے ہیں، یا القاء یا الہام، ایک ہوتا ہے صحیح، دوسرا ہوتا ہے فاسد۔ جو صحیح ہوتا ہے وہ القاء ربانی ہوتا ہے اور جو فاسد ہوتا ہے وہ القاء شیطانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب القاء ربانی ہوتا ہے بندے کو یا الہام ربانی تو اس میں انسان کو علوم و معارف اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتے ہیں اور ان میں وہ ترقی کرتا جاتا ہے، اور ہر اس کام کی طرف اس بندے کی اس الہام کی وجہ سے رہنمائی ہوتی ہے جو کام خیر کا ہو اور بھلائی کا ہو، یہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے الہام ربانی کے ذریعے سے۔ اب رہ گیا الہام شیطانی، وہ کیا کرتا ہے؟ الہام شیطانی وہ ہوتا ہے جو بندے کو معصیت اور برائی کی طرف اکساتا ہے، یعنی گناہ اور برائی کے کام اس کے اندر پیدا کرتا ہے اور اسے جوش آتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اور یہ جو کرنے والا اور وسوسہ اور الہام ڈالنے والا ہے یہ وسواس ہے، یعنی شیطان، جو کہ حملے پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ شیطان 6 طریقوں سے بندے پر حملہ کرتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو تعوذ کی تشریح میں عرض کی تھی، اگر آپ نے وہ یاد رکھی ہیں یا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی سپورٹ آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کو بہت سارا ادراک ہو جائے گا کہ رحمان کیا ہے، شیطان کیا ہے، اور اس وقت اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو یہ رحمان کی طرف سے ہو رہا ہے یا شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی عام طور پر 6 مرحلے، 6 طریقے شیطان اختیار کرتا ہے، آخر کار ان 6 کے بعد وہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کامیاب ہو جاتا ہے، مگر وہ لوگ جن کو رب کریم کی پناہ حاصل ہو جائے ان سے مایوسی کے سوا اس لعین کو، ابلیس کو، شیطان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو رب اپنی پناہ عطا کر دیتا ہے۔ تو عبادات کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو
جو شیطان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے شیطان الوضو اور دوسرے کا نام ہے خنزب. یہ جو شیطان الوضو ہوتا ہے نا، ہماری عبادت میں آ کے سب سے پہلے جو خرابی پیدا کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ ہم نے وضو کے الحمدللہ فرائض اور وضو کی سنتیں، وضو کے مکروہات، مفسدات یہ پڑھے ہیں، اور اس میں ہمیں ہدایات کی گئی ہیں کہ ان کاموں کو چھوڑ کر اور ان کاموں کو اپنا کر وضو کریں گے تو آپ کا کامل وضو ہوگا. تو یہ جو شیطان الوضو ہے یہ کیا کرتا ہے آ کے، یہ وضو کے اندر بھی ہم سے وہ کام کرواتا ہے جو مکروہات ہوتے ہیں. مطلب ادھر ہم وضو کر رہے ہیں، اگر آپ کی ہم عمر اسٹوڈنٹس، سہیلیاں، دوست یا اکٹھے جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وضو کے دوران یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پانی پھینکنے سے بھی اور مذاق کرنے سے بھی بچیاں باز نہیں آ رہی ہوتی، وہ وضو کے درمیان یہ کچھ بھی کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم یہ چیزیں بچوں کو کی دیکھتے ہیں، جہاں ہمارے پاس بہت ساری بچیاں اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں تو بار بار سکھانے، سمجھانے، بتانے کے باوجود ایک وقت لگ جاتا ہے جب جا کے خود اپنے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں اسے کرنا چاہیے کہ نہیں. مثلاً اسی بات کو لے لیجئے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں آ کے ایک یہ بات ڈالتا ہے کہ ٹوٹی کھلی ہے تو کھلی رہنے دو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، جب وضو کر لو گے تو اس کو بند کر لینا. اب آپ اگر اس ٹوٹی کے نیچے ایک برتن رکھ دیں، ٹوٹی کھلی رکھیں، نیچے ایک بڑا برتن رکھ دیں، پھر آپ اس جو پانی ٹوٹی سے آ رہا ہے اس سے وضو کرتے رہیں، اور جو پانی فالتو بہہ رہا ہے وہ اس برتن میں جمع ہوتا رہے، تو وضو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس برتن میں کتنا پانی جمع ہو چکا ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ وضو میں آپ نے اسراف نہیں کرنا. تو یہ اسراف کس نے کروایا؟ چونکہ یہ مکروہ تھا، چونکہ یہ ناپسندیدہ تھا، لہٰذا وہ شیطان نے آپ سے لازمی کروایا. اسی طریقے سے اور خرابیاں وضو کے دوران کروائے گا، سنت چھڑا دے گا، مکروہات کی طرف آپ کو مائل کرے گا، تو آپ کو علم بھی نہیں ہونے دے گا اور آپ کا وضو کتنی جگہوں سے کہاں سے خراب ہو چکا ہوگا. پھر دوسرا شیطان جو خنزب ہے وہ آتا ہے ہماری نماز میں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہم نے اذان کے باب میں پڑھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بستیوں سے دور بھاگ جاتا ہے، جہاں تک پہنچتی ہے اذان آواز کی وہاں تک نہیں رہتا، اس سے نکل جاتا ہے، اور جو ہی اذانیں ختم ہوتی ہیں وہ واپس بھاگتا ہے آبادی کی طرف. اور جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ آپ کے پیچھے یا آپ کے آگے یا آپ کے دائیں یا آپ کے بائیں کبھی آپ کو خارج کرے گا، کبھی آپ کا دوپٹہ سیدھا کرائے گا، کبھی آپ دوپٹے میں انگلیاں ڈال کے ان کو فولڈ کرنا شروع کر دیں گی، کبھی آپ قمیص سیدھی کریں گی، کبھی کچھ کریں گی. یہ سب کام آپ سے شیطان کروا رہا ہے تاکہ جتنی لو لیول کی آپ کی نماز ہو سکتی ہے، جب آپ کھڑے ہو ہی گئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے وہ چھوڑنی تو نہیں، لیکن اب میں ایسی نماز کروا دوں آپ کی کہ وہ کسی قابل رہے ہی نہ. ایک یہ شیطان ہے جو یہ کچھ کر رہا ہے. ادھر سے وہ آپ کے اندر ایک ٹینشن پیدا کر رہا ہے کہ جلدی جلدی میں نماز پڑھوں، جلدی جلدی سجدہ دوں، جلدی اب میں سلام پھیروں، تو میری جو ہے وہ فلاں جو میرا کام تھا وہ لیٹ ہو رہا ہے، میں نے وہاں جانا تھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، یہ کرنا تھا دیر ہو رہی ہے، وہ کرنا تھا دیر ہو گئی ہے. ہاں وہ مجھے اتنے دنوں سے ایک چیز یاد ہی نہیں آ رہی تھی، نماز میں آپ کو یاد آ گئی. اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں سلام پھیروں اور فوراً جا کے دیکھوں کہ واقعی وہ وہاں پڑھی ہوئی ہے جہاں مجھے یاد آئی ہے. یہ ریئل چیزیں ہیں، اور یہ ہر شخص کے ساتھ، کہ میرے ساتھ بھی ہوں گی، آپ کے ساتھ بھی ہوں گی، تیسرے شخص کے ساتھ بھی ہوں گی. یہ کون ہے؟ یہ جو نماز والا شیطان ہے، اس کی اپنی ایک الگ ڈیوٹی ہے، یہ مسلسل ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ اس کے علاوہ جو 6 طریقے اختیار کرتا ہے شیطان، جو باری باری ہمارے اوپر آزماتا ہے، جن سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے اوپر وہ حربہ آزماتا ہے
وہ ہے کہ وہ ہمیں کفر کے لیے، شرک کے لیے اور اللہ اور اس کی رسول کی عداوت کے لیے تیار کر لے۔ لیکن یہ بہت آسان نہیں ہوتا۔ ایمان والا جو ہے، اگر اس کی عقل، سمجھ، شعور کام کر رہا ہے تو وہ کمزور ہی صحیح، جیسا بھی صحیح، وہ کبھی بھی ان کاموں کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ پہلا وار ہے اس کا۔ جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ میرے اس حملے سے انسان نے کوئی اثر نہیں لیا اور وہ کفر و شرک کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے لیے تیار نہیں ہوا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ انسان کو بدعت سیئہ میں، یعنی بری بدعتوں میں مشغول کرنے کے لیے حملے کرتا ہے۔ اور یہ جو کام ہے نا، بری بدعت میں انسان کو مشغول کرنا، یہ شیطان کا محبوب ترین کام ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کام کو گناہ سمجھتا ہے نا، تو گناہ سمجھنے کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت میں اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ آخر میں کب تک گناہ کرتا رہوں گا، میں کیوں گناہ کر رہا ہوں، اور پھر وہ توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بری بدعتیں ہوتی ہیں نا دین کے اندر، ان کو انسان تب اپناتا ہے جب وہ ان کو اپنے طور پہ ٹھیک سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میرے پاس یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دین میں سے ہے اور اس کو کرنا جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ مرتے دم تک بھی جب ان کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ٹھیک سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اس کو کوئی ندامت نہیں ہے، پھر اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ لہٰذا اب ان کے چھوڑنے کا نہ ہونے کے برابر امکان ہے۔ تو شیطان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی کہ دوسرے بندے کے دل میں ٹھیک تاثر اس کا ڈال کر اس کے کرنے کا عادی بنا دیا۔ اور اگر کوئی شخص اس کے اس دوسرے حملے کا بھی شکار نہیں ہوتا اور وہ بدعت سیئہ کا مرتکب نہیں ہوتا، ایسے کام جو اسلام میں بدعت ہیں ان کو نہیں کرتا، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر انسان تیسرے حملے کی پلاننگ کرتا ہے، اور تیسرا حملہ وہ کرتا ہے کہ بندے کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی صحبت بدلے گا، اس کے دوست بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گا، اور اس کو اچھے کاموں کی بجائے برے کاموں کی طرف دلچسپی پیدا کروائے گا۔ بالآخر کیا ہوگا کہ اس کو اس گناہ کی دلدل میں پھنسا دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ایمان والا تھا، اللہ سے خوف رکھتا تھا، نبی سے محبت رکھتا تھا، اور اس نے شیطان کا یہ وار بھی ضائع کر دیا اور بات نہیں مانی اور گناہ کے لیے تیار نہیں ہوا، پھر کیا کرتا ہے؟ اب ایسا کبھی بھی سوچیے گا نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے گا، اسے شرم آ جائے گی، اسے ندامت ہوگی، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب کبیرہ گناہ کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہوئے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ بندے کو صغیرہ گناہوں کی طرف لائے گا۔ کیوں؟ کہ صغیرہ گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے چلو یہاں سے یہ تیار نہیں ہو رہا نا، تو پیچھے سے اس کو لے کے آتے ہیں، سلولی۔ جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی سی، موٹی موٹی سی، تو آپ ان کو جتنے مرضی قرینے سے لگا کے رکھے اور آگ لگائیں گی تو وہ یکدم نہیں جلیں گی۔ وہ پیٹرول ڈال دینا، بہت سارا مٹی کا تیل ڈالنا، یہ ایک اور چیز ہے جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ نہیں جلیں گی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں، ٹکڑے، کاغذ، یہ وہ چیزیں ان کے درمیان میں جب آپ رکھ کے آگ لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب باری آ جاتی ہے بڑی لکڑیوں۔ آغاز ہوا تھا چھوٹی لکڑیوں سے، باری آ گئی بڑی کی، جب بڑی کی آئی تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس طرح پھر وہ صغیرہ گناہوں سے شروع کرواتا ہے کہ چلو یہاں سے شروع ہو جائے، یہ تمہیں زیادہ فیل نہیں ہوں گے کہ میں کوئی بہت برا کام کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ صغیرہ گناہ کے لیے بھی تیار نہ ہو، رب کا اتنا کرم اس پہ ہو جائے اور اسے اتنا تقویٰ مل جائے کہ وہ صغیرہ گناہ کے قریب بھی نہیں آتا،
تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر پانچواں طریقہ اختیار کرتا ہے کہ پھر اسے مباح چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے کل پڑھا نا وہ اصطلاحات، میں نے اسی لیے آپ کو پڑھائی کہ آپ کو سمجھ آئے کہ فرض، واجب اور یہ مباح اور مستحب کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے، پھر اس کو مباح چیزوں میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے تو وہ بندہ سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے خلاف کوئی چیز نہیں کھاتا تھا۔ اب کیا ہوا، اب شیطان نے کہا کہ بھئی اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو باقی چیزیں کیوں نہیں کھاتا؟ جس طرح آج ہم سارا ٹائم جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر چوتھے دن مارکیٹ میں ایک نئی آئٹم آئی ہوتی ہے اور پھر ہمارا رخ وہاں کا ہوتا ہے۔ اب روٹی کھانا، ترکاری کھانا، یا وہ سرید کھانا، یا جو استعمال کرنا، یا وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، جو نیچرل غذائیں تھیں، ان سب کو چھوڑ کر آج کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شام میں ان کا معمول ہی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہوٹلنگ کرنی ہے، آؤٹنگ کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق انجوائے کرنا ہے، اور گھر میں کھانا بھی نہیں پکنا، فاسٹ فوڈ پہ گزارا ہو رہا ہے، اس سے زندگی انجوائے ہو رہی ہے۔ اب آپ کریں، مباح تو ہے، ہم نے اس کی تعریف پڑھی کہ مباح وہ ہے جس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس کے مقابلے میں جب آپ ویسی روٹی پکاتے تھے جیسی نبی علیہ السلام کو پسند ہے، آپ اس طریقے سے دسترخوان پہ بیٹھ کے گھر میں سب کے ساتھ وہ کھانا کھاتے تھے جو نبی علیہ السلام کو پسند تھا، تو آپ کو تو اس سب پہ ثواب ملتا تھا۔ اب شیطان نے کیا کیا آپ کے ساتھ، ایسا غیر محسوس حملہ کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں، انہیں تم ساری زندگی کھاتے رہو گے، یہ تو تمہارے دادے پر دادے کھاتے تھے۔ اب یہ کوئی دور ہے؟ اب تو برگر کا دور ہے، اب شاورمے کا دور ہے، اب پیزے کا دور ہے، اب سینڈوچ کھاؤ، اب فلاں کرو، اب فلاں کرو، اور اس سے بھی آگے کی باتیں۔ تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پھر شو آف کرواتے ہیں، پھر بڑا فخر کرتے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کے، پھر ایک دوسرے کے سامنے جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا اعلیٰ درجے کا کوئی کام کر لیا۔ یہ ساری گیم پیچھے شیطان کی ہے۔ اب آپ جو کھا رہے ہیں وہ مباح کھا رہے ہیں، نہ اس کے کھانے پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور نہ، ٹھیک ہے آپ نے کہا چلو گناہ بھی تو نہیں مل رہا، لیکن دوسری طرف بھی تو سوچے ثواب کدھر گیا؟ شیطان نے اس سے آپ کو محروم کر دیا۔ اب اگر مباح چیزوں پر بھی آپ نہیں آتے، آپ کے اندر عشق رسول رچ بس گیا ہے، آپ کے اندر حضور کی سنت سے محبت ہو گئی ہے اور آپ اس کے خلاف نہیں چلنا چاہتے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم مباح کی طرف نہیں آتے تو نہ آؤ۔ پھر مفضول عمل میں آپ کو مشغول کر کے جو افضل چیز ہوتی ہے اس سے محروم کر دیتا ہے اور اس سے نچلے درجے پہ لے آتا ہے، تاکہ آپ کے لیے ثواب تھوڑا رہ جائے، آپ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کام کریں، معمولی معمولی ثواب لیں، اور زیادہ ثواب لے کے آپ جمع نہ کریں، وہ آپ کے لیے کبھی زیادہ ثواب کے مواقع نہیں بننے دے گا۔ یہ مختلف وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان کبھی ہماری جان نہیں چھوڑتا، اور اگر آپ نے یہاں پہنچ کے بھی جان چھڑانی ہے تو سوچ لیجئے پھر اس کے لیے کتنی ایفرٹس کی ضرورت ہے، کتنی استقامت کی ضرورت ہے، اور کس قدر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اخلاص سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ من الجنۃ والناس، یہ جو وسوسہ اندازی کرنے کا جو دھندا ہے، یاد رکھنا کہ یہ صرف یہ برا کام اور برا مشغلہ جنوں میں نہیں، یہ شیطان میں نہیں، بلکہ جنوں میں بھی اور انسانوں میں سے بھی جتنے شریر نفس ہیں وہ سب کے سب کرتے ہیں، اور ایسے انسانوں کو قرآن کریم کی اصطلاح میں بھی شیطان کہا گیا ہے۔ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا ہے، جو لوگوں کے اندر برے وسوسے ڈالتے، ان کو بری پلاننگز دیتے، ان کو بری پٹیاں پڑھاتے اور برے راستے کی طرف لے جاتے۔ ایسے انسان ہمارے دائیں بائیں بے شمار پھرتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں سے باہر، عورتیں، مرد، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔
ان صورتوں کی فضیلت کے لیے اگر آپ متوجہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات بستر پر تشریف فرما ہوتے تو دونوں قل، اور بعض روایات میں ہے کہ تینوں آخری قل پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتے اور پھر جسم اقدس پر مل لیا کرتے اور اس کے بعد آپ استراحت فرماتے۔ تو آج سنت کے مطابق اگر یہ معمول ہم بھی بنا لیں تو ان صورتوں کی وہ برکات جن کی وجہ سے ہم شیطانوں کے شر سے، انسانوں کے شر سے بچ سکتے ہیں، وہ ہمیں یقیناً حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ سنت پر عمل ہوگا۔ جی، ہمارے سبق کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو حدیث پاک سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ میں اب ہمارا ٹاپک نماز کا آ رہا ہے۔ وضو کا گزر چکا ہوا ہے، تو میں نے آج آپ کے لیے جو حدیث پاک منتخب کی ہے وہ بھی نماز ہی سے متعلق لی ہے، تاکہ دونوں طرف سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جب ملیں گے تو ہمارا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی حدیث پاک پڑھیں گے تو اس میں بھی نماز کا تذکرہ، اور فقہ پڑھیں گے تو اس میں نماز کے مسائل، تو اس طرح ہمیں اپنی نماز کو زیادہ اعلیٰ درجے تک پہنچانے میں بہت مدد مل جائے گی۔ تو ہمارے پاس اب حدیث نمبر 11 یعنی 11ویں سبق میں جو حدیث ہے وہ ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ اول ما یحاسب، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حساب کب ہونا ہے؟ قیامت میں۔ تو قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا بہ العبد، بندے سے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ اول، بولیے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا بندے سے وہ ہے نماز۔ یہ 2-3 لفظ ہیں، آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو زبانی یاد کر لیجیے، کیونکہ یہ زبانی یاد کرنے والا آپ کا سبق ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن نماز کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب مانگا جائے گا، کیونکہ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو عاقل بالغ مرد و عورت کو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ میں نے آج کی حدیث پاک کی بہت طویل تشریح نہیں بنائی، آپ کے لیے تشریح مختصر رکھی ہے، لیکن بہت مضبوط الفاظ اور بہت مضبوط پوائنٹس جو ہماری اشد ضرورت ہیں، میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اسے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ کیونکہ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو عاقل بالغ مرد و عورت کو کسی حال میں بھی معاف نہیں، خواہ وہ سفر میں ہو، بیماری میں ہو، چلنے پھرنے سے معذور ہی کیوں نہ ہو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اپنے حسب حال وہ نماز ضرور پڑھے گا، اس پر لازم ہے کہ اپنے احوال کے مطابق علماء سے سیکھے کہ وہ کس حالت میں نماز کیسے ادا کرے۔ نماز کے بغیر باقی نیک اعمال کی بھی کچھ ویلیو نہ ہوگی۔ یہ بات ہمیں دل میں بٹھانے اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہ اولین فرض ہے
جب یہ ادا نہیں ہوگا اور اس کی ہم پرواہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو ہمارے باقی اعمال کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ مرد و عورت میں ایسے ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو انہیں یہ ٹینشن ہو کہ میں کسی عالم دین سے رابطہ کروں، میری یہ حالت ہو گئی اور میں نماز سے محروم ہو گیا، تو میں کس طرح سے اللہ کی اس عبادت کو ادا کر سکوں، میرے لیے کون سی گنجائش شریعت نے رکھی ہے؟ میں بیٹھنے کے قابل نہیں، یا میں چلنے کے قابل نہیں، یا میں جھکنے کے قابل نہیں۔ کتنے معاملات زندگی میں آتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو اسپیشلی اس کے لیے علماء سے رابطہ کرتے ہوں کہ ہماری کوئی بھی نماز ضائع ہونے سے پہلے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم فوراً اپنے احوال کے مطابق اپنی عبادت کا طریقہ پوچھ لیں، اپنے دائیں بائیں اپنے آپ کو ہم سب دیکھیں تو ہمارے اندر سے جواب آ جائے گا۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کر لیں، اپنی نمازوں کی پابندی کر لیں، ان کے احکام سیکھ لیں، ان کو درست کر لیں اور اس قابل بنا لیں کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ سکیں، ورنہ پوچھے گا جب خدا کے پڑھی ہے نماز بھی، ورنہ کیا ہوگا کہ پوچھے گا جب خدا کہ پڑھی ہے نماز بھی، تو دو گے کیا جواب بھلا بے نمازیو، تو دو گے کیا جواب بھلا بے نمازیو، کیوں بھولے ہو خدا کو پچھتاؤ گے بہت، جب ہوگی تم کو سخت سزا بے نمازیو۔ بدکار اور زناکار کا ذکر بھی ہم کتنی نفرت سے کرتے ہیں، فلاں بندہ زناکار ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے گھر میں دو چار اکٹھے بیٹھے خواتین و مرد ہوں تو ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے کھل کر حیا آتی، شرم آتی، اور اس نفرت کی وجہ سے اور گناہ کی شدت کی وجہ سے سب کے سامنے ذکر نہیں کرتے، کتنی نفرت ہے۔ مگر معلوم ہے کہ زناکار سے بھی زیادہ کوئی برا ہے، وہ کون ہے؟ بے نمازی۔ اس پہ کبھی بات ہوئی؟ اس پہ کبھی کسی نے بتایا؟ یا گھر میں مسئلے کو سمجھانے اور نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کبھی کسی گھر کے سرپرست نے یہ ذکر کیا، کسی عالم سے سن کر اس کو یاد رکھا؟ کہ مجالس السنیہ اور زواجر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک عورت کا یہ واقعہ ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آئی، کہا زندگی برائیوں میں زناکاری میں گزر گئی، چاہتی ہوں کہ توبہ کر لوں، آپ رب سے مجھے معافی لے دیں۔ آپ نے جھڑک کر اس عورت کو نکال دیا۔ خوف آیا، ڈر آیا کہ یہ اس طرح کھلے عام آ کے اپنی بدکاریوں کا ذکر کر رہی ہے، اس طرح اپنی زناکاریوں کو بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی تھے، خوف آیا کہ اس قدر بھیانک جرم اور گناہ آپ نے جھڑک کے نکال دیا کہ کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ عورت جب چلی گئی تو جبریل آ گئے، عرض کیا اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو مجھ سے دور نہ کیجیے، آپ نے اس کے گناہ کی شدت کی وجہ سے نکال دیا، تو اے عیسیٰ اس عورت سے بھی زیادہ برے گناہ کرنے والے موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا گناہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جو زنا سے بھی بڑا ہو؟ فرمایا ہاں، بے نمازی کا گناہ زانی سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ سمجھائیں، زور دے کر سمجھائیں، اپنی جوان بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹوں کو سمجھائیں، جوان ہوتی اولاد کے کانوں میں یہ بات ڈالیں، ان کو اس کی سنگینی کا اندازہ کروائیں، اگر آپ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، کہ وہ اس قابل نہیں کہ مومن کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کو اپنے سامنے رکھ کے دعا کریں اور اس کا جنازہ پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں
کہ شریعت نے کہا کہ بھی اس کا جنازہ مت پڑھو، یا پھر حضرت عبد القادر جیلانی نے اس شدت کی وجہ سے کسی کا جنازہ پڑھا نہ ہو، آپ کے یہ الفاظ کس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اتنا سنگین جرم ہے بے نمازی ہونا، اور اتنا برا اور قابل نفرت کام ہے کہ وہ اس انسان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑتا کہ اس کا جنازہ ہی پڑھا جائے۔ اب سنیے کہ حضرت غوث اعظم نے کیا فرمایا، اور ہم غوث پاک کی نیاز سے، اور وہ جو آپ کے دھوبی کا واقعہ ہے جو ہزاروں علماء سناتے ہیں، ان کو سن سنا کے ہی بخشش کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، اور بیان کرتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ آخر وہ حضرت غوث پاک کا دھوبی تھا کس مقام پہ، جس کو دھوبی ہونے کی وجہ سے بخش دیا گیا، یا اس نے کسی کو خواب میں مل کر یہ بتایا کہ میری اس وجہ سے بخشش کی گئی۔ علماء کرام، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، تقوی والے، پرہیزگار، وہ لوگ تو کبھی اپنے جوتے کو بھی کسی بے وضو بندے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اپنا کپڑا بھی کسی بے وضو اور بے نمازی سے نہیں دھلاتے تھے۔ یہ جائے کہ ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر اپنے پیسوں میں سے ان کی 11ویں پکا دیتے ہیں یا 11ویں کے نام پہ صدقہ کر دیتے ہیں تو بس ہمارے لیے اتنی نسبت کافی ہے، اور ہم صرف یہ کہہ کے بخشے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، کسی اللہ والے کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ انہی حضرت غوث پاک کا میں نے آپ کو فرمان سنایا کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ ہی مت پڑھو۔ اللہ والوں کی تعلیمات سمجھنا اور ان کی زندگیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو میں اگلی بات کرنے جا رہی ہوں وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روٹیوں کے ڈھیر کو کتا منہ لگا دے۔ غور سے سنیے گا، روٹیوں کا ڈھیر پڑا ہے اور ڈھیر کے اوپر کتا منہ لگا دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اوپر والی روٹی اٹھا کر باقی روٹیاں استعمال کرنا جائز ہے۔ روٹیوں کا ڈھیر پڑا ہو اور کتا منہ لگا دے تو آپ نے فرمایا کہ اوپر والی روٹی ضائع کر دو، مطلب وہ کسی جانور کو ڈال دو، کتے ہی کو ڈال دو، باقی روٹیاں خود استعمال کر لیں۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسی روٹیوں کے ڈھیر کو بے نمازی ہاتھ لگا دے تو ساری روٹیاں ناقابل استعمال ہو جائیں گی، کوئی بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اپنی تمام بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گی کہ وہ جو صبح اٹھ کر وضو کیے بغیر، نماز پڑھے بغیر سارے گھر کو روٹیاں پکا کے کھلاتی ہیں، ان روٹیوں اور عورتوں دونوں ہی کا کیا حکم ہوگا؟ سوچا آپ نے؟ خدا را خاندان تباہ نہ کریں، نسلیں برباد نہ کریں۔ اور مسلمان مرد کو بھی حکم دیا گیا کہ عورت کی کمزوریوں، نافرمانیوں، بے عقلیوں کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرو، مگر عورت سمجھانے کے باوجود بھی نمازی نہ بنے تو اس کے ہاتھ کی روٹی چھوڑ دو۔ اگر پھر بھی اپنی اصلاح نہ کرے تو ایسی عورت کو طلاق دے دو، طلاق۔ ہے کوئی مرد ایسا؟ اگر اس کا ایکشن لے کر کسی علاقے میں ایک مرد نے بھی طلاق دی ہو تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ 50% عورتیں اسی وجہ سے نمازی ہو جائیں گی۔ اللہ کا دین سمجھیے تو صحیح نا، اس کے معیار کو تو دیکھیے، اپنے رب کے مزاج کو تو پہچانیے۔ کیا عرض کیا میں نے کہ عورت کو سمجھائیے، سمجھانے کے باوجود اگر وہ نمازی نہیں بنتی تو اس کے ہاتھ کی روٹی کھانا چھوڑ دیجیے سزا کے طور پہ، اور اگر اس کے باوجود بھی اسے اثر نہیں ہوتا اور اصلاح نہیں کرتی
تو مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ ایسی عورت کو طلاق دے دے، مگر ساتھ ساتھ مرد بھی اپنا خیال کر لیں۔ اگر عورت کے بے نمازی ہونے کا یہ انجام ہے تو آپ کے بے نمازی ہونے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اس کو بھی رکھیے، پھر دیکھیے کہ ہم اپنی خاندان کی، معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی تفسیر ہے، اور دو باتیں حضرت غوث اعظم اور حضرت ذو النون مصری کی اگر ہم نے دل میں بٹھا لی تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ جی، اور حدیث پاک سے متصلاً ہم جو دعا پڑھتے ہیں، ابھی آج میں آپ کو نئی دعا نہیں پڑھاؤں گی، بس ہوگی یہ نئی، توجہ دلاؤں گی کہ آپ اس کو اپنے اس میں شامل کر دیجئے۔ پہلے میں نے تفسیر میں تو یہ پڑھا دی تھی، مگر آپ باضابطہ یاد کرنے کے لیے آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ کی دعاؤں میں یہ شامل ہو جائے۔ وہ ہے، ہم نے گھر سے جانے کی دو دعائیں سیکھی تھی۔ وہ جو پہلی دعا تھی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا والی، یہ داخل ہونے کی دعا بھی ہے اور باہر جانے کی دعا بھی ہے، آپ اس کو دونوں وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری دعا میں نے آپ کو مختصر دی تھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جاتے ہوئے پڑھیں تو واپسی پر دو فائدے حاصل کریں۔ جو تفسیر سورۃ اخلاص کی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز کے ساتھ السلام علیکم کہیں، ورحمۃ اللہ کہہ لیں تو یہ آپ کی اپنی خوش نصیبی ہے، وبرکاتہ کہہ لیں اور زیادہ خوش نصیبی ہے۔ آپ سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، یہی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے جو آپ کو بے شمار فوائد عطا کرے گی۔ اور اگر آپ کا گھر خالی تھا، اس گھر میں کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح نماز میں ہم سلام کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورے کا پورا یہ سلام کر کے نماز والا، تو بعد میں آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے اور اس کو معمول بنا لیجئے کہ یہ آپ کے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جی الحمدللہ، اب ہم دعا اور حدیث پاک پڑھنے کے بعد اسی موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس کے متعلق ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے، چونکہ وہ تو ترتیب سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج ہم نے نماز کی شرائط اور ان شرائط کے احکام کی تفصیل پڑھنی ہے۔ نماز کی شرطیں جو ہوتی ہیں یہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کا پایا جانا اور پھر درست پایا جانا ضروری ہے، تب جا کے آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے۔ اب آپ نے ہر روز جو نئی چیزیں سیکھنی ہیں، ہر روز ان کے سیکھتے ہوئے یہ سوچنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آخر نماز کی شان کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اور اس کو قبول کروانا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ اتنا کچھ جب ہماری نماز سے متعلق تھا تو اس میں سے آج تک ہم نے کتنا سیکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں بار بار جو تاکید کرتی ہوں نا آپ کی بارگاہ میں، اس لیے کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کا موقع ملے۔ اپنی جتنی کوتاہیوں کو بندہ تسلیم کرتا ہے نا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں پھر اس کے مقابلے میں شکر پیش کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں، پھر ان کے احکام اور تفصیلات کیا ہیں۔ نماز کی نماز کی 6 شرطیں ہوتی ہیں۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔
جن کو ہم نے نماز سے پہلے کلیئر کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے طہارت، نمبر 2 ہے ستر عورت، نمبر 3 ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 4 ہے وقت، نمبر 5 ہے نیت، اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی جو اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ اب ان کی وضاحت اور تفصیل سن لیجئے۔ طہارت میں سب سے پہلے جو ڈیٹیل میں طہارت ہے وہ ہے وضو، اور اس وضو کی کتنے دنوں میں جا کے آپ تفصیل مکمل کر سکے ہیں، اس کی بھی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ طہارت کیا ہوتی ہے کہ نمازی کا حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اکبر اور دوسرا ہوتا ہے حدث اصغر، ٹھیک ہے۔ حدث کا مطلب ہے کہ جو ایک ناپاکی ہے جس سے آپ پہ غسل فرض ہوتا ہے، وہ ہے حدث اکبر، اور حدث اصغر وہ ناپاکی ہے جس سے آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو حدث اکبر سے بندہ پاک ہونا چاہیے، تب وہ نماز کے قابل ہوگا۔ اور حدث اکبر کیا ہے کہ اس نے جنابت کا غسل بھی نہ کرنا ہو، حیض و نفاس کا غسل بھی نہ کرنا ہو، مطلب نہ اس پہ جنابت کی حالت ہو، نہ عورت حیض میں ہو، نہ نفاس میں ہو، اس سے پاک ہونا ضروری ہے، تو تب طہارت نماز کے لیے مانی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمازی حدث اصغر سے بھی پاک ہو۔ ابھی میں نے بتایا کہ جیسے نماز تب پڑھے گا جب وہ وضو سے ہوگا، اگر اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے کسی وجہ سے، اس کا وضو اب نہیں ہے، تو اس کو یہ حدث اصغر لاحق ہے، اس کو ختم ہونا ضروری ہے، یعنی وضو کرنا۔ اگلی بات ہے کہ نمازی کا بدن اور لباس ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ ہر قسم کی نجاست، ایک نجاست ہوتی ہے جو لگی ہوئی نظر آتی ہے، دوسری ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ کپڑا نجس ہے یا بدن نجس ہے، یعنی وہ نجاست لگی تھی، سوکھ گئی، اب وہ نظر بھی نہیں آ رہی، جیسے پیشاب وغیرہ یا اور کوئی ایسی لیکوڈ چیز جو ناپاک تھی، اب وہ نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کا جسم یا لباس اس کی وجہ سے ہے ناپاک۔ دوسرے وہ نجاست یا ناپاکی جو نظر آتی ہے، جیسے کافی زیادہ خون لگا ہوا ہے آپ کے کپڑے کو، یا کسی جانور کی بیٹ وغیرہ جو ناپاک ہے وہ لگی ہوئی ہے، یا کوئی پاخانہ بچے نے کر دیا، اور ایسی کوئی چیز جو ہے نظر آنے والی، ہر طرح کی نجاست سے کپڑوں کا بھی اور بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، یہ ہے طہارت۔ ان تمام چیزوں کا نماز سے پہلے کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ دوسری شرط تھی ستر عورت، تو ستر عورت کا معنی ہے، یعنی ہم دونوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں۔ ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی کسی چیز کو اس طرح چھپانا جیسے ڈھانپنا کسی چیز کو۔ اور عورت کا معنی شریعت میں یہاں یہ ہے ستر عورت کے مرد اور عورت کے جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا لازم ہے۔ عورت اور مرد کے، ہم نے ابھی تک تو عورت کو عورت ہی بولا تھا نا، ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ستر عورت۔ عورت کا ایک معنی بھی چھپانا ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور ستر کا معنی بھی چھپانا ہے۔ تو چھپانے کی چیز کو چھپانا، چھپانے کی جگہ کو چھپانا، اسے کہا جائے گا ستر عورت۔ تو چھپانے کی جگہ مرد کے بدن میں بھی ہوگی، عورت کے بدن میں بھی ہوگی، اس لیے مرد کے لیے بھی ستر عورت ہے اور عورت کے لیے بھی ستر عورت ہے۔ اس کی لیمٹ الگ ہے، اس کی الگ ہے۔
اس کے حصے الگ ہیں، اس کے الگ ہیں، لیکن ہوگا دونوں کا ستر عورت۔ جی، ہم ایک جملہ بولتے یا سنتے ہیں کہ عورت عورت ہے، عورت عورت ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ایک تو اصطلاحاً عورت ہے جو ہر فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک عورت عورت ہے، اس کا کیا مطلب کہ عورت یعنی فیمیل جو ہے انسان میں وہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو کھلا نہیں رکھا جاتا، ننگا نہیں رکھا جاتا، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں لطیفہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کو اپنا ہی معنی معلوم نہیں ہے، اسے ساری زندگی یہی نہیں پتہ کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری شان کیا ہے، میرا معنی مفہوم کیا ہے۔ اس نے ساری زندگی اسی بات میں روتے گزار دی کہ مجھے دوپٹہ کیوں اڑایا جاتا ہے، میرا سر کیوں ڈھانپا جاتا ہے، مجھے کپڑے پہننے کو کیوں کہا جاتا ہے، مجھے حجاب کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یعنی عورت ہو کر بھی عورت بننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، امام ترمذی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون فرماتا ہے؟ نبی علیہ السلام، اللہ کے محبوب، ہمارے نبی، نبیوں کے سردار، آپ فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ اب یہاں ہم نماز کے حوالے سے ستر عورت کی پہچان حاصل کر لیں تو ستر عورت میں ہر حال میں، ستر عورت نماز میں ہر حال میں نہیں، یہ جملہ درست نہیں ہو رہا، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے۔ ہر حال میں کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز میں ہوں یا نہ ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، جن چیزوں کو اللہ کریم نے ستر عورت مرد کے لیے کہا ہے ان کو، اور جن چیزوں کو ستر عورت عورت کے لیے کہا ہے ان کو، نماز کے علاوہ گھر باہر ہر حال میں چھپانا، ڈھانپنا واجب ہوگا، خواہ نماز میں ہو یا نہ۔ البتہ نماز میں ستر عورت فرض ہو جاتا ہے، ویسے واجب ہے، نماز میں فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو، جیسا کہ ہماری بچوں کو، خاص طور پہ جو بچوں کو 12-14 سال کی بھی ہوں تو ان کو بچیاں کہہ دیا جاتا ہے، اور ان کو بھی جو لباس پہنائے جاتے ہیں ان کو لباس کہنا بھی لباس کی توہین بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ خود ماشاءاللہ خواتین، وہ ماں ہو، دادی ہو، نانی ہو، ان کا ذوق بھی ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ان کا لباس ہوتا ہے اس میں اگر دوپٹہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے، ہمارے شرٹس ہیں ان کی آستینیں جو ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، ویسے گرمیوں میں پہنے جانے والے بہت سے کپڑے خواتین کے دیکھے جائیں تو یہ سب کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے بدن چمکتا ہے۔ چمکنے کا مطلب ہے کہ اس کا رنگ نظر آتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اگر قمیص پہن رکھی ہے تو اگر آپ بیک سے آپ کی کمر ہے یا فرنٹ سے آپ کا سینہ یا پیٹ ہے یا سائیڈوں سے آپ کے چاک کی جگہ سے آپ کے پہلو نظر آ رہے ہیں، اور اگر کچھ چھوٹا موٹا نامکمل کوئی کپڑا ایز اے شمیز آپ نے استعمال بھی کر رکھا ہے تو بازو تو بالکل آپ کے اس سے بے نیاز ہیں۔ ایسا کوئی بھی کپڑا جب آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ کی نماز قطع نہیں ہوتی۔ سر پہ دوپٹہ ایسا ہے کہ اس سے بال چمک رہے ہیں اور سر کے پیچھے والے بال جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے لٹکنے والے یا نظر آ رہے ہیں یا اندر سے چمک رہے ہیں، ان ساری صورتوں میں آپ بھول جائیے کہ آپ کی نماز ہوگی، آپ نے مشقت کرنی ہے بس، اس کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا۔
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرد کا ستر عورت کیا ہے اور عورت کا ستر عورت کیا ہے. اس کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ دونوں میں ستر عورت وہ جگہ ہیں جن کو چھپانا ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے اور نماز میں فرض. تو مرد کی وہ کون سی جگہ ہیں؟ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے، یعنی ناف شامل نہیں، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا بدن، یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے. مرد نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو تو اگر وہ گھر میں یا جو پلیئرز ہمارے بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے بعض گیمز میں ایسی نکرز پہنی ہوتی ہیں جس سے ان کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، تو یہاں اب ان کو عورت کے جسم کے ننگے ہونے کی طرح گناہ مل رہا ہے کہ گھٹنا ان کا ستر عورت تھا، ان نے ننگا کیا اور سارے جہان کو دکھایا، اور وہاں جن عورتوں نے دیکھا ان کو بھی سخت گناہ ہوا، جن مردوں نے دیکھا ان کو بھی ہوا، کیونکہ وہ ستر عورت تھا، اس کو نہ ننگا کرنا جائز تھا نہ دیکھنا جائز تھا. تو اتنا حصہ مرد کا ہے ستر عورت، یہ تو ہے ڈھانپنا فرض. باقی پورا لباس جو پہنا جاتا ہے وہ سارا ایک انسان کی، ایک مسلمان کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے اور اس کی عبادت کی شان کے لیے ہے کہ اس کو اچھا اور بہترین لباس اور سب سے بڑھ کر سنت کے مطابق پہن کر نماز ادا کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں عورت کی طرف. تو عورت کا سارا بدن ہی عورت ہے اور چھپانا فرض ہے نماز میں، سوائے چہرے کی ٹکیا کے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور دونوں پاؤں کے تلووں کے. توجہ فرمائیے گا ذرا، یہ بڑا نازک جملہ آ گیا. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور دونوں پاؤں کے تلووں کے، یہ صرف نماز میں آپ کے ننگے رہیں تو ان کی اجازت ہوگی، باقی پورا بدن آپ کا ستر عورت ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے پیروں کی ایڑیاں ہیں وہ بھی ستر عورت. حتیٰ کہ اہل تقوی خواتین جو ہیں وہ اتنی بڑی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرتی ہیں جو ان کے سر سے پیروں تک ہوتی ہیں. حرمین شریف میں نے مصری عورتوں کو اور ایرانی عورتوں کو اس طرح سے وہ جو عام طور پہ چادر اوڑھتی ہیں ان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ بڑے اہتمام سے ایسی چادروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں کہ پورا وقت نماز میں ان کا پورا جسم پیروں تک وہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ مسائل آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں کرنا بھی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کی جو پشت ہے، یہ جو ہاتھوں کے پیچھے جو میں نے وضو میں بھی بتایا تھا کہ جو پونچھے ہوتے ہیں جن کو ہاتھوں کے گوٹ بھی کہا جاتا ہے، پونچھے بھی کہا جاتا ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کی آگے تک نماز میں کپڑا ہونا چاہیے. یہ پورے بازو بندے کے ڈھانپے، عورت کے ڈھانپے بھی ہونے چاہیے، اور پیروں میں بھی پیروں کی ایڑیاں بھی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. خاص طور پہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور آپ کے ایڑیاں نظر آنے کا گمان ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ستر عورت میں شامل ہیں، سوائے کس کے؟ ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پیروں کے تلوے اور آپ کے جو سامنے آپ کا جو چہرہ ہے، چہرے کی ٹکیا. چہرہ کھلا رہنے اور سطر میں داخل نہ کرنے کا حکم صرف نماز میں ہے، صرف نماز میں ہے. یہاں ہمارے علماء میں اختلاف ہوتا چلا گیا. کچھ سمجھنے والوں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ عورت کے چہرے کو سطر میں شامل نہیں کیا گیا، سو چہرہ ڈھانپنا فرض نہیں ہے. اور اس سے یہ اخذ کیا کہ جب عورت گھر سے باہر بھی جائے گی تو پھر اب چونکہ اس کا چہرہ ڈھانپنا فرض نہیں ہے، لہٰذا اس کا اس طریقے سے برقع پہننا، حجاب کرنا کہ چہرہ ڈھانپے، یہ کوئی فرض نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو چیز کھلی رکھنے کا کہا جا رہا ہے یا ڈھانپنے کا کہا جا رہا ہے وہ اسپیشلی نماز میں کیا چیز ہے کہ عام طور پر بھی وہ چیز واجب تھی. ستر عورت
اس کا اہتمام کرنا یہ عام طور پہ بھی واجب تھا، نماز میں اس کو فرض کر دیا گیا۔ تو جو چیز نماز کے علاوہ واجب تھی اس میں چہرے کا ننگا رکھنا پہلے بھی جائز تھا، ہاتھوں اور پیروں کا ننگا رکھنا پہلے بھی جائز تھا، اب نماز میں بھی اس کو جائز رکھا گیا۔ عورت جب گھر میں چہرہ ننگا رکھتی ہے یا ہاتھ اور پیر ننگے رکھ سکتی ہے، وہ کس کے سامنے رکھ سکتی ہے؟ اپنے تمام محرموں کے سامنے، اور نماز میں بھی اس کو ننگا رکھے گی کہ وہاں پر بھی اسے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جہاں نامحرموں کے درمیان کبھی اس کو دوران سفر نماز پڑھنا پڑے، ہجوم میں نماز پڑھنی پڑے، تو وہاں پر اس کو چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو غیر محرموں کے سامنے چہرہ کھولنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ جہاں تک باقی جسم کی بات ہے، میں نے کہا کہ چہرہ کھولنے کی رعایت دی جاتی ہے، وہ ویسے بھی دی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ سوائے شوہر کے کسی اور محرم کے سامنے بھی باقی جسم کھولنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں دیتی۔ عام صورت میں بھی آپ جو باقی محرم لوگ ہیں ان کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتے ہیں اور باقی سارا بدن آپ وہاں بھی ڈھانپیں گے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے، جب غیر محرموں کے سامنے جانا ہوگا اور آپ کے جانے سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، بالکل آج کے دور میں اس کا کس قدر گمان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ باہر نکلتے ہوئے یا نماز کے علاوہ چہرہ اس وجہ سے نہیں کھلا رکھ سکتے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ چہرہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے۔ یہ ستر عورت کا وہ مقام ہے جس طرح گھر میں محرموں کے سامنے ہے، جس طرح نماز میں آپ کر رہے ہیں، بس یہاں تک ہے، غیر محرموں کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔ تو جتنے آپ کو اعضاء بتائے گئے ہیں، ان اعضاء کو اور باریکی سے جب شریعت نے دیکھا ہے، یہ ہمارے جو چہرے، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلوے کے علاوہ جتنے بھی اعضاء ہیں، ان کو الگ الگ ایک ایک عضو کہا گیا ہے۔ ایک ایک عضو جن کی تفصیل یوں ہے کہ مرد کا جتنا حصہ ستر عورت ہے، اس میں اس سارے حصے کو 8 جزوں میں تقسیم کیا گیا، اور عورت کے ان تمام ستر عورت والے حصوں کو کم و بیش 26 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کہ اتنے سارے حصوں میں سے جو چھوٹے چھوٹے سارے اعضاء بتائے جائیں گے، وہ ایک چونکہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو میں نے ایڈ نہیں کیا آپ کے سبق میں، اب میں خلاصہ صرف بتا رہی ہوں کہ ان میں سے جتنا حصہ ایک عضو کے برابر ہوگا، مطلب ہماری ایک انگلی ہے، یہ عضو ہے، اور یہ ہماری ایک آنکھ ہے، یہ عضو ہے، یہ کان ہے، یہ عضو ہے، اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو اعضاء اور اتنے اتنے حصے ہوں گے، ان میں سارے بدن کو تقسیم کیا گیا اور اتنے حصے بنے، اور اتنے حصے کے برابر نماز میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر آپ کا ستر عورت والا حصہ ایک عضو اتنا ٹائم کھلا رہا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ماشاءاللہ سے ہماری جو بچیاں اور ہماری خواتین جو ٹراؤزر پہن کے نماز پڑھتی ہیں، جس میں کم و بیش پیروں سے اوپر 4 5 انگلیوں تک ٹخنے بھی اور پھر اس سے اوپر پنڈی کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ نارملی دیکھیں تو سیدھے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا ٹراؤزر ہے یا شلوار ہے یا پاجامہ جو کچھ بھی آپ نے پہن رکھا ہے تو وہ سیدھا ہوگا۔ جس وقت آپ جھکیں گے اور آپ کا کپڑا جتنا تنگ ہوگا وہ اتنا کھنچ کر اور اوپر ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے سطر کی فکر کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جب آپ رکوع جا رہے ہیں تو آپ کے ٹراؤزر کا حال کیا ہے۔ ایسی صورت میں پورا رکوع آپ نے کیا، ایک رکن ادا کیا، اس میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا، اتنا ٹائم آپ کی پنڈلیاں، آپ کے ٹخنے جو کہ سطر تھا وہ ننگے ہوئے۔ اسی طرح سے بار بار دوپٹہ آگے پیچھے کرنے سے کبھی کان ننگا ہو رہا ہے، کبھی آگے سے گردن ننگی ہو رہی ہے، یہ سارے ستر عورت ہیں۔ تو پھر نماز کا حشر کیا ہو رہا ہے ہماری کا؟ اور ہم پھر اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے
بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے بغیر آستینوں کے بازو وہ آستینوں کے بغیر قمیص پہن رکھی ہے یا شارٹ آستینیں ہیں اور قمیص پہن رکھی ہے تو ہم بڑی چادر لے کے نماز پڑھ لیں؟ یہ سارے دھوکے دینے والی چیزیں اپنے آپ کو. آپ جس جگہ کو نماز میں ڈھانپ رہے ہیں، نماز کے باہر بھی رب کریم نے آپ کے لیے اس کو ڈھانپ کے رکھنا واجب قرار دیا ہے. تو عزیز طالبات، اب میری مجبوری ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، اور میرے ذمے یہ امانت ہے کہ میں نے ایک ٹاپک آپ تک پہنچانے کی جب ذمہ داری لی ہے تو پھر مجھے اس کے ہر جز کو جو آپ کے لیے ضروری ہے پہنچانا ہے. اگر میں اس کو نہیں پہنچاؤں گی اس لیے کہ آپ کہیں بور نہ ہو جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ اتنا مشکل ہے اور ہم یہ کیسے کریں گے، کس طرح پاسیبل ہے، یہ مسائل دین میں نہیں کیے جاتے. دین تو سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. تو جو چیزیں جانتے بوجھتے اختصار کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت مشقت اپنے ذمہ لی ہے اور بہت آپ کو بولنا پڑتا ہے، تو پھر مجھے بھی آگے جا کے کھڑے ہونا ہے رب کے حضور، اور مجھے بھی جواب دینا ہے کہ جب میں نے ایک موضوع لیا تھا، اس کی ذمہ داری لی تھی لوگوں کو پہنچانے کی، تو پھر میں نے اس میں خیانت کیوں کی؟ ورنہ میرے لیے تو آسان ہے کہ بہت سی چیزوں اور بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی چند چیزیں بتا کر صرف ایک نام رکھ لوں کہ بھی میں نے آپ کو اتنا ٹائم دے کے یہ کورس کروا دیا. ہرگز نہیں. ہمارا فوکس، ہماری ترجیح صرف اور صرف اپنے آپ کو تباہی سے بچانا، دوزخ سے بچانا، آگ سے محفوظ کرنا اور عبادت کی روح کو حاصل کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کی یہ محنت قبول ہو جائے اور ہمارے اندر وہ خوف اور خشیت پیدا ہو جائے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اور خرافات سے توبہ کر کے اللہ کے بن جائیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ابھی صرف نماز کی شرطوں پہ بیٹھے ہیں، نماز میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے، اور یہ سب چیزیں اس سے پہلے ہماری سیکھنے کی ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ جتنے بھی اعضاء سطر عورت میں تھے ان میں سے چوتھا حصہ کسی عضو کا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا صرف سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر دوپٹہ باریک تھا، آپ نے مستقل اوڑھا اور اوڑھ کے نماز پڑھتے رہے اور اسی طرح آپ نے پوری نماز پڑھ دی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح پڑھنے کا، وقت لگانے کا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام لباس ہم نے جب پہنا ہوتا ہے اور گفتگو کے دوران یا کسی دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی، تو ہم اس طرح سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں بے خیالی میں. تو فوری طور پہ جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے والے کو آگاہ کریں تاکہ اس کو گناہ سے بچایا جا سکے. اور گھروں میں ہمیں اپنے پاس بڑی وہ چادریں بنانی چاہیے اسپیشلی نمازوں کے لیے جن کو اوڑھ کر ہم نماز پڑھیں. جی، اس کے بعد اگلی شرط کا نام ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز سے پہلے ہمیں قبلے کا تعین کرنا چاہیے اور اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا چاہیے. قبلہ جو کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے اس کی طرف منہ کرنا. اس سے مراد کعبے کی وہ عمارت نہیں جس کو ہم حرم شریف میں جا کے دیکھتے ہیں، بلکہ 7ویں زمین کے نیچے سے لے کے عرش تک وہ سمت، جس سمت میں کعبہ ہے وہ سارے کی ساری جو فضا ہے وہ سب قبلہ ہے. جہاں قبلہ معلوم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، ہم تو الحمدللہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، چپے چپے پہ مسجدیں ہیں، آبادیوں میں، گھروں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر مسجدوں کے میناروں کو، ان کے محرابوں کو دیکھ کر، ان کے رخ کو دیکھ کر سب پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ شریف کی طرح. مگر مسئلہ تو مسئلہ ہے نا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ویرانے میں چلے جاتے ہیں سفر کرتے، اور بعض اوقات ہمارے قریب کوئی بتانے والا نہیں ہوتا اور کہیں مسجد نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ تحری کریں. تحری کہتے ہیں سوچ بچار کرنا، قرین و قیاس کرنا، اور قیاس سے معلوم کرنا کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے
جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی سائے سے پہچان لیتے ہیں، کبھی سورج کے چلنے سے پہچان لیتے ہیں، دھوپ سے دیکھ کر، درختوں کے سائے کو دیکھ کر بہت سے طریقے ہوتے ہیں، یہ سارے پرانے طریقے ہیں۔ آج تو سب سے بڑھ کر آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہوتا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے بھی آپ ڈائریکشن لے لیتے ہیں قبلے کی، وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ باہر کیف اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آج بھی تحری کا طریقہ موجود ہوگا کہ آپ سوچ بچار کریں، دیکھیں، غور کریں، پہچاننے کی کوشش کریں، اندازہ لگائیں، پھر جدھر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب آپ نے نماز پڑھی اور کوئی بندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی، قبلہ تو ادھر ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ جس وقت آپ نے تحری کی تھی اس وقت بندہ نہیں تھا، اور شریعت نے آپ کو جس کا پابند کیا تھا آپ نے وہ کر لیا، سو آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن آپ نے ایسے ہی تکا لگایا، تحری نہیں کی، سوچ بچار نہیں کی، کسی قیاس سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب آپ نے ایسے ہی نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز لوٹانی ہوگی۔ یہ قبلے کی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں تو نماز کے دوران آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا یا آپ نے پھیر لیا، اگر تو آپ نے قصداً پھیرا ہے، یعنی خود سے، کسی وجہ سے، کسی کام سے، تو پھر تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن بے اختیار اگر پھر گیا، بے اختیار کا مطلب کہ یکدم کوئی خوف لاحق ہو گیا، چکر آ گیا، آپ کا بدن گھوم گیا، اور ایک رکن نماز کا مکمل ہونے تک اسی طرح حالت رہی، تو اب نماز فاسد ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے آپ نے سینہ سیدھا کر لیا قبلے کی طرف، تو اب آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اگلی شرط ہے نماز کی وقت۔ نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وقت کے ساتھ نماز فرض کی ہے۔ وقت نہیں تو نماز نہیں۔ وقت جب ہو گیا پھر نماز کا فرض ہونا بھی پایا گیا۔ اگر وقت ابھی نہیں ہوا اور آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے ابھی پہلے جس طرح قبلے کی بات کی، اسی طرح وقت کی بھی آج کل ہمارے پاس بہت سہولتیں ہیں، بہت طریقے ہیں معلوم کرنے کے۔ مختلف ڈیوائسز جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں ان سے ہم وقت معلوم کر سکتے ہیں، گھڑی سے کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑا طریقہ بہترین جو ہے وہ ہمارے ہر علاقے میں کئی مساجد سے اذان کی آواز بلند ہونا ہے۔ سب سے بڑا طریقہ وہ ہے کہ ہمیں وقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب کنفرم ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے، اس وقت آپ نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ وقت سے پہلے اگر کسی مؤذن نے اس وقت کی نماز کے لیے اذان دے دی تو وہ اذان بھی نہیں ہوگی، وقت ہونے پر اذان دوبارہ دینی پڑے گی۔ اسی طرح نماز بھی نہیں ہوگی، اگر وقت سے پہلے پڑھ لی، وقت ہوا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگلی شرط ہے نیت۔ بخاری و مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی گئی ہے، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، یعنی عمل جو مرضی کرے، حتیٰ کہ وہ حج کرنے بھی چلا جائے، عمرہ کرنے چلا جائے، کروڑوں روپے غریبوں میں تقسیم کر دے، اس کے بدلے میں ریٹرن کیا آئے گا، اجر کیا ملے گا، وہ جو آپ کی نیت تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوگا، ثواب تب ملے گا، اجر تب ملے گا، اور وہ ملے گا جو آپ کی نیت ہو۔ آپ ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، پیسہ بہت ہے آپ کے پاس، لیکن کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، ہر سال لوگ مجھے جاتا دیکھیں، آتا دیکھیں۔ ہر 2-3 مہینے بعد عمرہ کیوں کرنے چلے جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے۔
لیکن ایک اور شخص بھی آپ کے ساتھ ہر سال حج کرنے جاتا ہے، ہر چند مہینوں بعد عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا ہے اور اس کا شکر ہے، آپ کی نیت شہرت ہے، نمود ہے، نمائش ہے، آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی نیت ہے، اس کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز کی بات ہوگی۔ تو دل اور زبان کو ہم نوا کرنے کے لیے مستحب عمل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بھی بولیں اور دل میں بھی نیت کریں۔ ویسے نیت کا جو معنی ہے وہ ہے دل کا پکا ارادہ، اور زبان سے ساتھ ملا لی تو مستحب ہوگی، لیکن دل تو آپ کا متوجہ ہی نہیں نماز کی طرف، اور زبان سے آپ بے شک یہ کہیں کہ میں نے اتنی سنتوں اور اتنے نفلوں کی اور اتنے فرضوں کی نیت کی، تو وہ آپ کی زبان سے حجت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اجر پھر وہی بات کہ جو آپ کی نیت میں ہوگا اس کے مطابق ملے گا۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو جیسے کہتے ہیں اردو میں ہم نیت کرتے ہیں، اسی طرح فارسی والے فارسی میں، پشتو والے پشتو میں، انگریزی والے انگریزی میں، ہر بندہ ہر زبان میں نیت کر سکتا ہے۔ البتہ عربی میں اگر یاد کر لی جائے تو وہ زیادہ افضل ہے، اور نہ کر سکیں تو جس زبان میں بھی کریں نیت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اجر و ثواب ملنے کی، تو وہ ہماری زبان والے لفظوں کا نہیں ملے گا، وہ جو ہمارے دل کی حالت ہوگی اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ نفل نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو مطلق نیت کرنا اس کے لیے کافی ہوگا، جبکہ فرض نماز میں فرض کا تعین کر کے فرض کی ہی نیت کرنا ضروری ہوگا، اور پھر ساتھ وقت کا نام لینا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح واجب نماز میں واجب کہہ کے نیت کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر نیت آپ کی درست نہیں ہوگی۔ جیسے عید الفطر ہے تو صرف عید نہیں بلکہ عید الفطر کہنا ہوگا، اور قضا نمازیں ہیں تو ان میں بھی وقت بھی اور نماز کا نام بھی اور دن کا تعین بھی کرنا ہوگا، تب آپ کی قضا نماز ادا ہوگی۔ اور اگر بہت ساری نمازیں ذمہ قضا ہوں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کو قضا نمازوں کا طریقہ پہلے بھی رمضان میں بتایا تھا ڈیٹیل سے، آپ کا یوٹیوب میں ابھی موجود ہے، وہاں سے آپ دوبارہ سے اس کو سن لیجیے۔ چھٹی شرط ہے ہمارے پاس تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ مطلب جو نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جاتی ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ میں یہ تکبیر رکن ہوتی ہے، اور باقی نمازوں میں یہ تکبیر شرط ہوتی ہے۔ مزید تفصیل تکبیر تحریمہ میں، چونکہ ہم نے نماز کے اندرونی فرائض میں بھی اس کو پڑھنا ہے، تو وہاں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا، اور ہم نماز کے حوالے سے بڑے اہم حصے کی طرف آگے بڑھے ہیں، اور ان کو بہت وقت لگا کر دل و جان سے زیادہ اہم سمجھ کے، ضروری سمجھ کے ان کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی، اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ پچھلی زندگی کا کفارہ بن ہی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ تعالی۔